بھئی تیرا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو گرا رہا ہے؟ حالانکہ انسان اوپر تھا، پھر بھی انسان نے اپنی ایک کمزوری دیکھی کہ مجھے تو موت آنی ہے، اور یہ فرشتے کے اندر کوالٹی، بس وہ ایک کوالٹی دیکھی، باقی ساری چیزیں بھول گئے اور وہ فروٹ کھا لیا۔ اب یہاں پہ وہ فرق ظاہر ہو جائے گا۔ یہی سوال اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیا تھا جو پچھلی دفعہ آیا تھا، کہ شیطان سے اللہ نے فرمایا تھا تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو، آدم کو۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم دونوں کو میں نے بتایا تھا شیطان کھلا دشمن ہے، پھر تم نے کیوں وہ درخت کھایا؟ شیطان نے جواب دیا تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ آدمی کا جواب سنیں کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت آدم اور ان کی جو بیوی ہے، شیطان نے ان کو جنت سے نہ صرف نکلوایا، کپڑے اتروا دیے ان کے۔ تو دیکھنا اے اولاد آدم کہیں تمہارے بھی کپڑے نہ اتروا دیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نصیحت کی ہے اور ان کی بیوی کو، سیدہ حوا کو، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے جو چاہو تم کھاؤ، یہ جنت اب تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک قدغن لگا دی کہ یہ ایک ایسا درخت ہے اس کے قریب تم نے نہیں جانا۔ مراد یہ کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، باقی تم پوری جنت میں سے جو چاہو استعمال کر سکتے۔ لیکن وہی بات جو انسان کی جبلت میں ہے، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، یعنی انسان یہ سمجھتے ہیں پوری جنت میں سے۔ بیسیکلی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کی بیوی کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ اللہ نے تو اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر دیا تھا کہ ان کو میں نے زمین پہ اتارنا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا گیا کہ انسان کو حق اور باطل میں تمیز کا مادہ دیا جائے، اس کے باوجود بعض اوقات انسان وقتی طور پر حق سے اناد کرتا ہے اور برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کو آپ کی غلطی پر مطلع کیا جائے تو آپ رجوع کریں اور فوراً معافی مانگیں۔ اسی کا نام آدمیت ہے، آدم۔ اور غلطی کا احساس ہونے کے باوجود، اسے احساس دلانے کے باوجود اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفیکیشن دینا، یہ شیطنت ہے، شیطانیت ہے۔ یہی کام شیطان نے کیا تھا جو ہم پچھلی دفعہ کور کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک پریکٹس تھی کہ اب دیکھ لیں پورے جنت میں ہر پھل کو تم استعمال کر سکتے ہو پوری جنت کے اندر، سوائے ایک درخت کے۔ یعنی جو حلال ہے اس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے، حرام کا دائرہ کار بڑا چھوٹا ہے۔ چند چیزیں جو حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں۔ سورۃ النساء میں آیا کہ یہ حرمت والے رشتے، آیت نمبر 22 میں 23 میں۔ باقی کہا کہ اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی چند ایک چیزیں جو حرام ہیں، باقی جو چیز نہیں بتائے گی وہ اپنی اصل میں حلال ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ پریکٹس کروائی کہ انسان ہمیشہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے جس چیز سے اسے منع کیا جاتا ہے۔ یہی ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری جنت ہے لیکن یہ ایک درخت ہے۔ اب اس درخت کی کوئی تفصیل نہیں آئی کہ یہ کون سا درخت تھا، اور نہ یہ کوئی اتنا اہم ہے کہ وہ درخت کون سا تھا کہ جس کا فروٹ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور سارے معاملات ہوئے۔ اس میں میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے، پوری زندگی کے اوپر اس کو لے کے چلنا ہے۔
فتکونا من الظالمین، اگر ایسا ہوا تو پھر تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب یہ جتنی آیات مسلسل 1 درجن سے زیادہ آیات ہیں، آپ دیکھیں گے اس میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تم دونوں، تم دونوں، ان دونوں، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے پھر معافی مانگی، ان دونوں کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ نہیں کیا مرد کو اور نہ عورت۔ کرسچینٹی کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایکسس آف ایول، ایو ہے یعنی ہوا۔ ایو سیدہ ہوا کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے ڈرائیو ہوا ہے ایول، یعنی ایو نے گناہ کروایا ابا سے ہمارے، وہ یہ کانسیپٹ ہے ادھر۔ لیکن قرآن حکیم میں جہاں بھی یہ چیز آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں نے یعنی صیغہ سنگولر کا نہیں استعمال ہوا، تثنیہ کا ہوا ہے۔ جمع کا اس لیے نہیں ہوا کہ جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے، مشرق سنگولر، مشرقین 2 مشرقیں، مشارق 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تثنیہ کے صیغے آپ کو ملیں گے۔ فوسوس لہما، ان دونوں کو وسوسہ دلایا۔ اگر ہوتا نا فوسوس لہو تو سنگولر کا صیغہ ہوتا، لہم ہوتا تو پلورل کا صیغہ ہوتا۔ اچھا، وہ پلورل کا صیغہ بھی بعض جگہ آیا ہے، وہاں پہ پوری انسانیت کو اللہ نے مراد دی کیونکہ انہی دونوں سے آگے نسل چلنی تھی، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فوسوس لہما الشیطان، تو ان دونوں کو وسوسہ دلایا شیطان نے، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے۔ اس سے یہ لگتا ہے کوئی جنتی لباس تھا جو دونوں کو پہنایا گیا تھا، اور وہ جیسے ہی پھل کھایا ان کے جسم سے وہ لباس اتر گیا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر آشکار ہو گئی۔ یعنی یہ فاربیڈن فروٹ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوئی۔ اب وہ جنتی لباس کس طرح کا تھا اس کی کوئی تفصیل آئی نہیں ہے۔ مختلف روایتیں، اب اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہ ناخن جو ہے یہ اس جنتی لباس کی باقیات ہے۔ میری تو نہیں عقل مانتی کہ اس طرح کا کوئی لباس ہو، تو بڑا ہارڈ ہے، پورے جسم پہ تو یہ ہو، واللہ عالم۔ باقی اس میں صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ ان کے جسم کے جو جنتی لباس تھا وہ اتار دیا گیا اور شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی۔ اس میں یہ بھی شائبہ ملتا ہے کہ شاید اس سے پہلے سیکس کے حوالے سے کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، نہ یہ پتا تھا کہ یہ چھپانے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کھانے کی وجہ سے ان کے اندر یہ کمپیٹنسی پیدا ہوگی کہ ان کو اس چیز کی شناخت بھی ہوگی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں نا، ان کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ کودتی ہیں۔ جس کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہو، وہ بیچارہ ان کاموں میں نہیں پڑتا۔ عیاشی سارے وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جتنا کھاتے ہیں اتنی شہوت ان کے اندر کودتی ہے۔ وقال، اور کہا، کس نے؟ شیطان کی طرف آ رہا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ دلایا تو وہ کون سا وسوسہ تھا؟ ما نہاکما، تم دونوں کو نہیں منع کیا گیا، ربکما، تم دونوں کے رب کی طرف سے، عن ہذہ الشجرہ، اس کھانے سے متعلق کہ تم نے یہ درخت کا کھانا نہیں کھانا، اس کا فروٹ نہیں کھانا، الا، مگر اس لیے، ان تکونا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ہو جاؤ ملکین، فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے بن جاؤ۔
شیطان نے انہیں وسوسہ کیا دلایا؟ اچھا آپ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کس شکل میں آیا تھا؟ وہ بھائی جس شکل میں بھی آیا تھا آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ وہ جی شیطان جنت کے اندر کیسے چلا گیا؟ بڑی عجیب و غریب روایتیں مشہور کی ہیں جی، سانپ کی شکل میں تھا وہ جناب دروازے کے نیچے سے گھس گیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب اسے قدرت دی تھی وسوسہ دلانے کی تو شیطان کو فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے آزمائش کے لیے۔ اصل مقصد یہ کہ آپ نے اس بات کے اوپر توجہ کرنی ہے کہ شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا کیسے، اسے لمبی امیدیں دلا دیتا ہے، جینے کی خواہش ہمیشہ کے لیے یہ انسان کے اندر موجود ہے، انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، اور یہ خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی پوری کر دے گا، ہمیشہ کی زندگی اسے مل جائے گی۔ ایک یہ خواہش ہے، دوسرا خدا بننے کی خواہش ہے انسان کی، اسی لیے انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا اس درجے میں کہ خدا کی جو کوالٹی ہے کن فیکون، کہ جو خواہش کرو وہ تمہیں مل جائے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ البتہ خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے۔ ہماری زندگی مستعار ہے اللہ سے، اللہ کی ذاتی ہے، ہماری ادھار کی ہے، ہم بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن اللہ کے عطا کرنے پر۔ اللہ کی زندگی اپنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہماری خواہشات کی تکمیل اللہ کی وجہ سے ہوگی، کن فیکون، یہ اللہ کی عطا سے ہوگا۔ اللہ کی یہ کوالٹی اپنی ہے، والحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ اسی کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے منی گاڈ، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی وہ چھپی ہوئی خواہش، تو مجھے بتائیں انسان کے اندر جو یہ خواہش ہے یہ رکھی کس نے؟ اللہ نے۔ کریٹر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ یہ آتا ہے نا سورۃ الملک، اسے پتا ہے اس نے کیا کیا خواہش رکھی ہے۔ سیکس رکھا ہے، اللہ نے حوریں رکھ دی ہے۔ کھانے کی خواہش رکھی ہے، ہر کھانے کی چیز وہاں پہ موجود ہے۔ انسان کی مرضی چلے، خدائی کا دعویٰ کیوں کیا فرعون نے؟ تاکہ اس کی مرضی چلے، لوگ اس کی بات مانیں، اس کا آرڈر چلے۔ سر فرعون کو تو مصر ملا تھا، بخاری مسلم اٹھائیں، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا ہزاروں لاکھوں سال کا اپنا عذاب بھگتنے کے بعد، ڈائریکٹ نہیں، صرف ایک کلمے کی برکت سے سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ پلانٹ ارتھ، یہاں تو لوگ ایک ملک پہ حکومت چاہتے ہیں نا، ایک سٹی پہ حکومت چاہتے ہیں، یا زیادہ پوری دنیا پہ چاہتے ہوں گے۔ وہ بھی دنیا پہ ان کی حکومت نہیں ہوتی ہے، دنیا کے انسانوں پہ ہوتی ہے۔ 2/3 تو سمندر ہے، اس کے اندر مخلوقات ہیں، مخلوقات پہ نہیں ہوتی ہے۔ کسی درخت کو کوئی امریکن صدر حکم دے کہ تو فروٹ اگا سکتا ہے، لیکن سر یہ تو ہر جنتی کو وہاں پہ مل جانا ہے۔ 10 گنا بڑی جنت۔ یہ جو اتنی گلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں یہ سرکار ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے باپ کی میراث ہے، انشاءاللہ ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہاں پہ انسان کا حکم چلے گا، موت نہیں آئے گی، حکم چلے گا، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا۔ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی، مسلم میں تو ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، آج کے بعد بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، آج کے بعد کوئی بیماری تمہیں نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اور چوتھی چیز، اب اللہ تم سے ناراض کبھی نہیں ہوگا۔ یار یہ سب سے بڑی تلوار ہے جو ایک انسان کے اوپر لٹک رہی ہے۔ پوری زندگی بولین الجبرا ہے، 0 1 0 1 0 1۔ میں نے یہ ادھر 1 کر دینا ہے،
کیونکہ اس پہ اللہ کی رضامندی ہے اور ناراضگی نہیں ہے، یہاں میں نے زیرو کر دینا ہے کیونکہ یہ اللہ نے منع کیا۔ یہ جو ٹینشن کی زندگی ہے جو صحیح مسلم میں آئے کہ مؤمن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ ہے نا اس حوالے سے، ویسے تو ہنسانا ہے سرکار، ہم سے کوئی پوچھے ہم قید خانے میں بھی جنت میں رہ رہے ہیں، یعنی میں تو اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے قید خانوں میں زندگی گزارے ان میں سے میں ایک آزاد زندگی نہیں گزار سکتا، ونریبل ہوں نا دعوت کے والے سے، بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں سے خطرات لاحق ہے، کافروں سے نہیں، بزرگان دین کے ماننے والوں سے۔ لیکن جو فی دنیا حسن ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک غنی کر دیتا ہے، آپ گاڈ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو دنیا میں تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تکلیفیں ختم نہیں ہونی، اگر ہونی ہوتی تو پیغمبروں کی ختم ہو جاتی، حسین ابن علی کی ختم ہو جاتی، نہیں ختم ہوئی، جھیلنا آسان ہو جائے گا۔ اسی کو کہا گیا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو پھر واقعی وہ اپنی پرفیکٹ ڈیفینیشن میں حسنہ ہوگا۔ دنیا ناقص ہے، آخرت پرفیکٹ ہے۔ اس کی ایک اور بڑی مثال ہے، دنیا میں آپ جتنی مرضی محنت کر دیں، جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو آپ نے محنت کی ہے ایگزیکٹلی اتنا آپ کو ملے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کم محنت کی زیادہ مل گیا، کیونکہ دنیا میں یہ نقص ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ یہ آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں نہیں ہے۔ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہی، آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے ایفرٹ پٹ کی ہے نا، ایٹ لیسٹ اتنا تو اسے ملے گا، بلکہ اتنا بھی نہیں، قرآن نے کہا 10 گنا، اور کسی کے لیے 700 گنا، کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ۔ آخرت میں یہ نقص نہیں ہوگا، یہ دنیا کا نقص ہے کہ ایک بندہ ایفرٹ کرتا ہے، کامیاب ہو بھی سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ آخرت میں اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، 10 گنا اس کو ملنا ہے کم از کم۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے نا بار بار آخرت کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ بات کیوں کہتا ہے اللہ؟ دنیا کے لیے تو نہیں کہتا، کیونکہ دنیا کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا انہیں اپنی مرضی سے دینی ہے، اس لیے دنیا میں اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا ہوا اس طرح کا۔ آخرت کا اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ رسولوں کے وعدے جھوٹے ہوں گے، نہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہوگا۔ جس نے محنت کی ہے، یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا منو تے اللہ نے جہنم ہی سٹ رہا ہے، نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں یہ کہنا چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے، لیکن چھڑا گمان ہی نہیں، نرا گمان نہیں، ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، دھڑلے سے برائیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اللہ بخش دے گا، مجھے پتا ہے، تو انہوں کچھ بھی نہیں پتا، ڈنگرا کچھ بھی نہیں پتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو پیغمبر ڈرا کے جاتے۔ ہاں، پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہاں جی آپ کو یقین ہے آپ نے جنت میں جانا ہے، تو آپ کہا کریں انشاءاللہ مجھے یقین ہے میں نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ جو پیغمبروں کی پیروی کریں گے ہم انہیں جنت میں بھیجیں گے۔ یہ قصہ آدم اور ابلیس جب شروع میں آیا ہے سورۃ البقرہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی کوئی میری طرف سے ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بھی قرآن کی یا کتابوں کی پیروی کر لیں گے پیغمبروں کی، انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہوں گے اہل جہنم، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔
تو وہاں پہ دیکھ لیں اللہ نے وعدہ کر دیا ہے آخرت میں کوئی نقصان نہیں. اس لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے ہم کسی کے عمل کرنے والے کے عمل میں کمی بھی نہیں کریں گے, اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ رول نہیں ہے نا. انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ اگر محنت کا رزلٹ ہی نکلنا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تھوڑی محنت کی ہے, وزیر اعظم تو کوئی نہیں بنے. ہاں کسی کو خیال آ سکتا ہے نا, ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے. تو آخرت کے لیے جو محنت کرتا ہے نا اسے انعام مل جاتا ہے, اس کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا. اب یہ انسان کے اندر خواہشات کچھ چھپی ہوئی ہیں, وہ پوری ہونی ہے جنت میں جا کے, لیکن خواہشات اندر موجود ہیں. یہ ساری باتیں مجھے اس لیے ذہن میں آئی, یہ بڑی ایک بعض اوقات چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب انسان کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا, اب انسان کو کون سی چیز ہے جو وسوسہ دلا رہی ہے کہ وہ فرشتہ بننے کی خواہش کر رہا ہے؟ بھئی تیرا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے, تو کیوں اپنے آپ کو گرا رہا ہے؟ اور دوسری بات, او تکونا من الخالدین, کہ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ. یہ وہ چیز ہے کہ انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. انسان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ موت مجھے آنی ہے. شیطان نے اسے یہ وسوسہ دلایا کہ اگر یہ درخت کا تو نے پھل کھا لیا تو جو بھی اسے کھائے گا اسے موت نہیں آئے گی, وہ فرشتوں کی طرح ہو جائے گا. کوئی فرشتوں کو بھی موت نہیں آنی, وہ قیامت کی موت تو آنی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے ان کے لیے. تو انسان کے اوپر جزوی فضیلت فرشتوں کو یہ حاصل ہے. موت بہرحال ایک نقص تو ہے نا دنیا کے اعتبار سے, یہ تو نیک بندہ بھی پسند نہیں کرتا موت کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا, حدیث قدسی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, نبی علیہ السلام کہتے ہیں, وہ جو حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں, وہ والی حدیث, اس میں یہ بھی الفاظ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات سے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مجھے ہوتا ہے جب میں اپنے نیک بندے کی روح کو قبض کرنے لگتا ہوں, کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے نا, کون نہیں رہنا چاہتا. اچھی صحت والی زندگی اللہ سے مانگنی چاہیے. جتنی زندگی زیادہ ہوگی آپ اتنے ہی زیادہ نیکیاں کر سکتے. رزیل عمر تک نہ پہنچایا جائے وہ تو دعا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, ورنہ زیادہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کو ہوتی ہے. یار موسیٰ علیہ السلام نے نہیں تھا تھپڑ مار دیے اسرائیل کو, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو وہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کے اندر موجود ہے. تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقرب بنایا, فرشتے میرے لیے گرا دیے ہیں سجدے میں تعظیماً, عبادت کا سجدہ نہیں تعظیم کا, تو اب میں نے کون سی ایسی چیز میں سے حاصل کرنی ہے, لیکن یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے. اور اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھا کرو, یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں پر قناعت اور صبر نصیب ہوگا. اوپر نہیں دیکھنا اپنے سے. حالانکہ انسان اوپر تھا, پھر بھی انسان نے اپنی ایک کمزوری دیکھی کہ مجھے تو موت آنی ہے, اور یہ فرشتے کے اندر کوالٹی, بس وہ ایک کوالٹی دیکھی, باقی ساری چیزیں بھول گئے اور وہ فروٹ کھا لیا. یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی, وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے, اور تھوڑا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے, میں وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی, میرے ہاتھوں مریا تھوڑا خضر. ٹھیک ہے, میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے, خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں, کیونکہ قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں کہ جب میرا وہ پیغمبر آ جائے تو اے نبیو تم سب نے اس کی مدد کرنی اور اس کا ساتھ دینا, اور اگر تم اس وعدے سے پھرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے, تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ, میں بھی تم پہ گواہ ہوتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام مہاجرین اور انصار تو پروانہ وار حضور پہ اپنی جان نثار کر رہے تھے, خضر اس ٹائم کتنے سی. ہاں
اے منو دسیا جائے. حضرت طلحہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا احد کے اندر تیر روکتے ہوئے. خضر کتے سی ایسے ہاتھ ٹوٹ نہ جان جو دعویٰ کرن اور اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے نہ پہنچے. اگر ایگزسٹ کرتے ہوں وہ ہے ہی نہیں تھے. یہ سب جعلی کہانی ہے. یہ خضر جو ان کو ملتا ہے وہ شیطان ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آئے آپ نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ نے کہتے ہیں نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، پھر بھی نٹ جائے گا انشاءاللہ. یہ پریکٹیکلی ہوا ہے نا جی. وہ آپ پتہ یہ شاہدولے کی چوئی ہے نا، پکڑ لے نا کسی کو. آج کل تو وہ واردات بھی کر رہی. شاہ جی نے کام نہیں پا چھڑے ساڑھے. تو یہ شاہدولے کی جو چوئی ہے نا، یہ بھیک مانگتی ہیں اور پھر آپ کو پکڑ لیتے ہیں. وہ چھوڑتے نہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ وہ بھیک دے نہ دیں. تو میرے سسر مجھے بتانے لگے، بلکہ تو کافی عرصہ پہلے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. وہ میرے دروازے پہ آ کے وہ کھڑا ہو گیا. وہ اٹھ ہی نہیں تھا رہا نا. بیلنے دے دروازہ کٹائے گئے تھے. میں نے باہر نکل کے میں وابی ہوں بھاگ گیا. ٹھیک ہے، وابی کہنے سے بھاگ گیا. اللہ تو نہ میں وابی نہ میں بابی کیتے ہی نہیں سی. تو وہ یعنی اتنی عقل شاہ دولے کی چوئیوں کو بھی ہے کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے ڈرامہ بازی میں نہیں آئیں گے. مولویوں کو نہیں عقل، شاہ دولے دی چوئیاں نو جنی عقل ہے انہی بھی نہیں تانوں آیا گا. انی انہوں بھی سمجھ ہے کہ اے بابیاں دے مننے والے نہیں کہ میرے کو ڈر جا. کانفیڈنس، ایک توحید آپ کو کتنا کانفیڈنس دے دیتی ہے. تو یہ بعض اوقات انسان کے اندر یہ کمزوری آ جاتی ہے. اس وجہ سے وقتی طور پہ ان کا اس طرف گمان گیا. شیطان نے کام ڈالا، وہ رنگا لگ گیا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اور وہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کے کہنا شروع ہو گیا کہ میں بے شک بالضرور تمہارے بڑا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. یعنی قسمیں اٹھا کے. یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، رب کی عزت کی قسم. اور واقعہ کس کا سنا رہے ہوتے ہیں؟ نبی اسلام کی وفات کے جو 500 سال بعد آ رہا ہے. بھائی اس کا رب اور رسول کے ساتھ کیا لینا دینا کہ آپ قسمیں اٹھا کے اس کے بارے میں کلیم کریں. یعنی قسم کھا کے تو آپ صحابہ اور اہل بیت کے پیغمبروں کے بارے میں کلیم کر سکتے ہیں نا، جن کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کھڑے ہوئے ہیں. جو بندے ہی بعد میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ساتھ بھی وہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم. ہاں نا، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. اور وہ سارے کہتے ہیں ہاں نا، یعنی میں بھی دیکھ رہا تھا. یہ وہ والی چیز ہے. تو شیطان نے قسم دلوائی، قسمیں کھا کے کہا. اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ بھی وہی صیغہ تثنیہ کا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا، دونوں کے صیغے کے ساتھ. لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ضرور بالضرور خیر خواہ. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے ان کو آخر گرا دیا دھوکہ دے کے، بہکا ہی دیا. فَلَمَّا، بس جب ذاق الشجرہ، ان دونوں نے وہ کھایا پھل اس درخت کا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے لیے پھر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی، جنتی لباس اتر گیا سزا میں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اب جیسی شرمگاہیں ظاہر ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کی جبلت ہے. تو انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا. ظاہر ہے اس وقت کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی تھی، وہی کپڑے تھے، ایک ہی جوڑا تھا، وہ بھی اللہ نے لے لیا. اور پھر جب اللہ لے لے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو اس وقت پھر ان کے رب نے ان دونوں کو ندا دی. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے حوالے سے منع نہیں کیا تھا؟
وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان بنے ہی ان کی وجہ سے تھا نا، انکاری یعنی سبب تو وہی بنے نا، تو جیلسی فیکٹر، اسی لیے ابلیس کہا جاتا ہے، ابلیس جیلسی رکھنے والا، حسد کرنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا، پھر بھی تم سے یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ وہ فرق ظاہر ہو جائے گا۔ یہی سوال اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیا تھا جو پچھلی دفعہ آیا تھا، کہ شیطان سے اللہ نے فرمایا تھا تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو، آدم کو۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم دونوں کو میں نے بتایا تھا شیطان کھلا دشمن ہے، پھر تم نے کیوں وہ درخت کھایا؟ شیطان نے جواب دیا تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ آدمی کا جواب سنیں گے اور دیکھ لیں کہ ہم آدم کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ۔ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے نہ صرف ان کی بیوی نے غلطی مان لی، بلکہ اللہ کی طرف استغفار کیا، رحم کی اپیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں الفاظ نہیں موجود، لیکن سورۃ البقرہ میں باقی جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ظاہر امپلائڈ ہے، اور پھر ان کو اگلا ٹاسک دیے کہ ٹھیک ہے اب وہ تو ہو گیا، اس سے آگے چلو۔ اب قرآن میں واضح قصہ آدم اور ابلیس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر بھی آیا، یہ دعا بھی آ گئی۔ اس دعا کے ہوتے ہوئے فضائل اعمال کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے المستدرک للحاکم کے حوالے سے، جو بریلوی اور دیوبندی دونوں بیان کرتے ہیں، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ فضائل اعمال والے بابا جی نے عربی میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر پوچھیں گے نہیں جی ضعیف حدیث ہم فضیلت میں لیتے ہیں، کیونکہ کلمے کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی اور توبہ قبول ہوئی۔ اللہ نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی انہوں نے کہ میں نے تیرے نام کے ساتھ کلمے میں وہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا، تو میں تجھے اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم یہ کلمے کی فضیلت میں ہی پیش کر رہے ہیں۔ یہ جتنے فضائل بیان کرتے ہیں نا ضعیف روایتوں سے، بناتے تو اس سے عقیدہ ہیں، پھر آگے عقیدہ تو خود بخود بن گیا نا، کہ آپ نے پھر وہ آگے نبی علیہ السلام تک نہیں نہ رہتے، بزرگوں کے بھی واسطے وسیلے ڈالتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں ہم فضیلت میں لے رہے ہیں، ان کی فضیلت میں، اور خود اس سے عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی کتنی بڑی دو نمبری ہے؟ بتا رہے فضیلت ہو تو پھر فضیلت بھی رکھو، گھڑتے عقیدہ ہو، اور اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں مانتے ہیں۔ اب دیوبندیوں سے کہیں کہ انگوٹھے چومنے والی روایتیں بھی تو ہیں، فضائل میں لے لو نا۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو انگوٹھے چومے گا، میں جو ہوں نبی علیہ السلام نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے، تو وہ کہیں گے نہیں جی وہ بریلوی کرتے ہیں، ہم نے نہیں چومنے۔ تو فضیلت، یہ فضیلت تو اس میں نقل ہوئی ہے نا۔ اب فضیلت یہاں تک نہیں رہی، انہوں نے اسے عقیدہ بنایا کہ اسے شفاعت ملے گی۔ اگلا عقیدہ یہ کہ جو چوم نہیں رہا اس میں بغض ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں دو بندوں کے سامنے آپ نبی علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، ایک انگوٹھے چوم رہا ہے، ایک نہیں چوم رہا، تو عاشق رسول کون ہے؟ بھائی عاشق رسول وہ ہے جو درود شریف پڑھ رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اس کا حکم دیا تھا، جو جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ کنجوس ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں اور حاکم میں موجود ہے، وہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے۔
انگوٹھے چومنے کے اوپر زور ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے اوپر نہیں ہے. اور درود شریف بھی پڑھیں گے تو آدھا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم بہت تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں، ٹریننگ میں نہیں. ہاں شیعہ کے ہاں یہ اسٹیبلش ہے، وہ آلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو جو کام کرنے والا تھا وہ کیا نہیں اور عقیدے بنا لیے، اور باقاعدہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، پھر وسیلہ اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں. وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ والا پنجابی والا وسیلہ نہیں. اس کے لیے میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں، وسیلے کے نام پر دھوکہ، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، قبر رسول سے شفاعت، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں ہے. یہ ساری ویڈیوز ہیں جو میں نے اسی ٹاپک کو کور کیا. توحید سے متعلق 10 دھوکے. تو قرآن میں واضح آ گیا ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ دعا تھی یار. 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ مس کر دی ہے وہ دعا جو حاکم کے اندر آ گئی ہے. یہ تو بہت بڑی چیز تھی. دعا تو قرآن میں ہی آئی ہوئی ہے. جب یہ دعا دکھاتے ہیں تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ایوی سی نالو بھی پڑی سی. اللہ دے بندے ہو، ایک کام تھوڑے مولوی کرتے ہیں. صحابہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے بعد پڑھے واقینا عذاب القبر واقینا عذاب الحشر. انہوں نے سمجھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی واقینا عذاب الحشر واقینا عذاب القبر پڑھتے سن نال. انہوں نے یہی پڑھا جو دعا ذکر ہوگی. تمام انبیاء کی دعائیں آپ دیکھ لیں، کوئی واسطے وسیلے اس کے اندر نہیں ہیں. 40 سے زیادہ دعائیں آئی ہیں ربنا کے ساتھ پیغمبروں کی. تو آپ سے کہیں گے نہیں دیکھیں جی پیغمبر اس لیے ذکر نہیں کرتے تھے، پیغمبر اور اللہ تو ڈائریکٹ ہوتا ہے نا جی. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اپنے ساتھ جوڑنے آئے تھے لوگوں کو، اللہ کے ساتھ جوڑنے نہیں آئے تھے. سرکار یہ کتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب، حکم، نبوت دے کر بھیجے اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو کہے گا کونو ربانیین، تم سب کے سب اللہ والے بن جاؤ. اللہ تو کہہ رہے ہیں پیغمبروں نے تو کبھی کی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بیچ میں ڈال لو. وہ تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں. اور پھر ہمارے پیغمبر سے تو اللہ نے کہلوا دیا. رمضان کے اوپر پورا ایک رکوع ہے سورۃ البقرہ میں، اس کے سینٹر میں آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اسے بھی چاہیے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، رشد و ہدایت پا سکے. بڑی مزے کی بات ہے. باقی جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں نا عقائد نظریات کے حوالے سے، اس میں پتہ ہے قرآن میں کیا لفظ ہے؟ یسألوک. اے میرے نبی تم سے پوچھتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، تم سے پوچھتے ہیں قتال کے بارے میں. تو اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی ان سے فرما. لیکن سرکار جب آئی نا بندے اور اللہ کے ریلیشن شپ کی باری تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی بیچ میں سے نکال دیا. اور یسألوک نہیں آیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اب میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھتے ہیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اب اس موقع پہ تو کہنا چاہیے تھا جب مجھے وہ واسطے ڈالے، جب وہ فلاں
دربار پہ جائے، وہ یہ کرے وہ کرے، فإنی قریب، میں بالکل قریب ہوں۔ پھر آپ کو مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھیں جی چھت پہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، سیڑھی کے بغیر آپ اوپر جا نہیں سکتے، تو ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے؟ سر سیڑھی اللہ نے بتا دی ہے نا کہ میرے تک پہنچنے کی سیڑھی یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے، اور کس طریقے پہ؟ جو پیغمبر نے سکھایا۔ اس میں واسطے وسیلے کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا جی، آپ بغیر سیڑھی کے تو اوپر نہیں جا سکتے، تو آپ بزرگوں کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ؟ بھئی چھت پہ تو نہیں آپ جا سکتے، لیکن اللہ کے لیے آپ اس طرح کی مثال دیں گے تو قرآن میں تو جگہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، صرف وہی کہو جو حق پر بولو۔ تو اس میں نے ان کے لیے ایک پھکی اینٹی وینم تیار کیا ہوا ہے، اور ٹائم قیامت تک کے لیے اس کا جواب دو کہ دنیا میں ساری مخلوقات مل کے اگر کسی جج کے سامنے گواہی دے دے کہ یہ شخص مجرم ہے، دنیا کی عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ دے دے گی، لیکن زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی بے گناہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ قائم کر دیں، کیا اللہ بھی سزا دے گا؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے آپ مثال بیان نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ جج کی مثال ہی بیان کریں گے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو میگنا کارٹا دے دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، کوئی نہیں بیچ میں چیزیں ڈال رہا، آپ خود اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ہاں دعا کا پروٹوکول ہے، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کا ذکر اور دعا کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ چیز ہے، جامع ترمذی میں 593 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو یہ دعا بالکل واضح آ گئی ہے۔ اب اس دعا کے آپ یہ لے کے جائیں، آپ 14 ٹیکے لگیں گے آپ کو۔ آپ مولوی سے جا کے پوچھیں گے قرآن میں تو یہ دعا آئی ہوئی ہے، تو دس ماما تیری دعا کیڑی آیت وچ لکھی ہے؟ تو آپ کے اوپر گستاخی کے فتوے لگائے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے پھر فرمایا اتر جاؤ اب زمین پہ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو۔ ظاہر ہے کہ جیلسی فیکٹر بھی موجود ہوگا، اور بعض بعض کے دشمن سے مراد ہے شیطان انسان کا دشمن ہوگا، کیونکہ ہر ابن آدم کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، ہر